بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات خیریت ہوں گے، سادہ آباد ہوں گے، تمام پریشانی محفوظ فرمائے، تمام بیمار شفا عطا فرمائے، آنے والے پریشانی محفوظ فرمائے، گھر میں خیریت نزول فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائے، لائک کمنٹ فرمائے۔ مومن وہ ہے جو مومن کو مدد فرمائے۔ آج کا ٹاپک ہے سجدہ کسے کہتے ہیں۔ سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، رکوع کے بعد قوما سے سجدے میں جاتے وقت زمین پر پہلے دونوں گھٹنے رکھنا، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھنا ہے، اور دونوں سجدوں کے بعد قیام یعنی کھڑا ہونے کے لیے پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک اٹھانا، پھر دونوں ہاتھ اٹھانا اور پھر دونوں گھٹنے اٹھانا ہے۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی 200 انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگنا اور قبلہ رو ہونا ہے۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رو ہونا ہے۔ مرد سجدے میں بازوؤں کو کروٹ سے اور پیٹ کو ران سے اور ران کو جدا رکھے، پیٹ کو ران سے جدا رکھے۔ عورت سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازوؤں کو کروٹ سے، پیٹ کو ران سے، ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے ملا دے۔ مرد سجدے میں کلائیاں اور کونیاں زمین پر نہ بچھائے، بلکہ ہتھیلی زمین پر رکھ کر کونیاں اوپر کو اٹھائے رکھے۔ عورت سجدے میں کلائیاں اور کونیاں بچھائے یعنی زمین سے لگائے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں مرد اس طرح بیٹھے کہ بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں قدم اس طرح کھڑا رکھے کہ انگلیاں قبلہ رو ہوں۔ عورت جلسہ کسے کہتے ہیں۔ عورت جلسے میں دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور بائیں سرین چوتر کے سہارے زمین پر بیٹھے۔ عورت قاعدے میں بھی اسی طرح بیٹھے۔ دونوں سجدوں کے بعد قیام کے لیے کھڑا ہوتے وقت پنجوں کے بل گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا ہے۔ قاعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھنا، بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر کھڑا ہونا ہے۔ قاعدے میں مرد اس طرح بیٹھے جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھتا ہے، یعنی بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے۔ عورت قاعدے میں جلسے کی حالت میں جس طرح بیٹھتی ہے اسی طرح بیٹھے۔ قاعدہ اولیٰ کیسے کہتے ہیں۔ قاعدہ میں دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا ہے، اسی طرح کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس اور قبلہ رو ہوں۔ قاعدہ اولیٰ میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی نہ کشادہ رکھنا ہے اور نہ ملی ہوئی رکھنا ہے۔ نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا اور درود ابراہیم پڑھنا افضل ہے۔ ہر نماز کے قاعدہ آخرہ میں
اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ اسے قاعدہ آخرہ بولتے ہیں۔ دعائے معصورہ کو عربی زبان میں پڑھنا ہے۔ اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت لا پر داہنے ہاتھ کی جھنگیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کرنا اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھے کے ساتھ حلقہ باندھ کر شہادت کی انگلی کو اٹھانا، جب لفظ لا پڑھے تب انگلی کو رکھ دینا اور ہاتھ کی ہتھیلی مثل سابق سیدھی کر لینا ہے۔ خروج بسنئی نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ سلام 2 مرتبہ کہنا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف کہنا ہے۔ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے لیکن دوسرا سلام پہلے سلام کی نسبت کم آواز سے ہو۔ داہنی طرف سلام پھیرنے میں چہرہ اتنا پھیرنا کہ پچھلے والوں کو دایاں رخسار نظر آئے اور بائیں طرف میں بایاں رخسار دکھائی دے۔ سلام کے بعد خالی نماز کسے کہتے ہیں؟ یعنی سلام کے بعد امام کا دائیں بائیں یا مقتدیوں کی طرف انحراف کر کے دعا مانگنا اور دائیں طرف انحراف کرنا افضل ہے۔ سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور دعا پوری کر کے منہ پر چہرے پر ہاتھ